صحابہ کرام مطلق اکثریت کے اعتبار سے انسانی کمالات کے اعلیٰ درجے پر ہیں، جیسے کہ 27ویں مقالے میں اجتہاد کی بحث میں ثابت کیا گیا ہے، کیونکہ خیر و حق اپنے تمام تر حسن و جمال کے ساتھ اور شر و باطل اپنی تمام قباحتوں کے ساتھ اس دور میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا، اور اس کے آثار مادی طور پر محسوس کیے جا رہے تھے، اور خیر و شر اور صدق و کذب کے درمیان ایسا فاصلہ سامنے آ گیا تھا جو کہ کفر و ایمان بلکہ جنت و دوزخ کے درمیان ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جو کہ بلند احساسات کے مالک، محاسن اخلاق کے دلدادہ اور فطری طور پر عزت و وقار کی طرف جھکاؤ رکھنے والے تھے، بلا شبہ انہوں نے جان بوجھ کر کذب و شر کو کبھی اختیار نہ کیا، اور مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے فریبی اور شریر آدمی کی باطل، بیہودہ اور واہیات باتوں کی طرف کبھی دھیان نہ دیا۔ ہم نے ان اخلاق و صفات کو مفید ترین تریاق اور قیمتی ترین الماس کی حیثیت سے اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر کے خرید لیا تھا، لیکن معاملات مرور زمانے کے ساتھ ساتھ تدریجاً تبدیل ہو گئے، اور صدق و کذب کے درمیان والا فاصلہ دھیرے دھیرے سمٹتا گیا، حتیٰ کہ عصر حاضر تک آتے آتے یہ فاصلہ اتنا کم رہ گیا کہ انہی دکان میں برابر کی سطح پر بکنے لگے۔ چنانچہ اجتماعی اخلاق میں فساد آ گیا، اور سیاسی پروپیگنڈے نے جھوٹ کو بہت زیادہ رواج دے دیا، جس سے خوفناک جھوٹ کی قباحت پس پردہ چلے گئی، اور سچائی کا تابناک حسن و جمال بھی آنکھوں سے اوجھل ہونا شروع ہو گیا۔ تو کیا اب اس طرح کے حالات میں کوئی بھی آدمی، خاص کر عدل و صداقت، بلند کرداری اور حقیقت پسندی کے باب میں صحابہ کرام کی قوت و متانت اور ان کے تقوی کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، یا ان کے درجات سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ میں یہاں خود پر وارد ہونے والی ایک حالت بیان کرتا ہوں جو اس مسئلے کی کسی حد تک وضاحت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ میرے دل میں اچانک یہ سوال پیدا ہوا کہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ جیسی خارق عادت شخصیت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مرتبے تک کیوں نہیں پہنچ سکتی ہیں؟ پھر ایک دن میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر اس جملے کا معنی کھلا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام معنی واضح ہو گیا، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اس کی حقیقت کچھ نہ کچھ منکشف ہو گئی۔ تو میں نے اپنے دل سے کہا، کاش مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے جس سے اس کے تمام معانی کا انکشاف ہو جائے، جیسے کہ اس ایک جملے کا ہوا ہے کہ وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر نماز کے بعد میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ دل میں وارد ہونے والی یہ حالت دراصل میرے سوال کا جواب اور اس بات کی رہنمائی تھی کہ عبادت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درجات کو نہیں پایا جا سکتا۔ یہاں یہ بھی ہے کہ مسئلہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے درجہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ کے دور میں ہر چیز الگ ہو گیا تھا، یعنی رسول اللہ کو دور اور سعادت میں یعنی جھوٹ آشکارا جھوٹ تھا، ہر جانتا تھا کہ جھوٹ کون ہے، مسیلمہ کذاب جیسا لوگ جھوٹ سمجھتا تھا، اور ان سے لوگ بھاگ جاتا تھا اہل ایمان، اور سچائی بھی پورا سچائی کے ساتھ واضح ہو گیا تھا۔ اس لیے کوئی بھی صحابہ ایمان، اتنے مضبوط ایمان والا صحابہ اپنا مرضی کی طرف جھوٹ کی طرف جانا سوچتا بھی نہیں، اور جھوٹ والوں کے ساتھ ہونا سوچتا بھی نہیں تھا، اور اس لیے اس دور میں ہر چیز واضح تھا۔ لیکن اس عصر میں کیا ہو گیا، جھوٹ اور سچائی ایک دوسرے کے ساتھ آ گیا، ایک دکان میں بیچنا شروع کیا، لوگ سمجھ نہ پاتے کہ یہ جھوٹ ہے یا صحیح ہے، ایسے جھوٹ آ گیا، اور سیاست کے پروپاگنڈا بھی اتنا وہ جھوٹ کا رواج کیا کہ ہر چیز درم برم ہو گیا۔ رسول اس دور میں صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کا پورا زندگی سچائی کے اوپر اور دین کے اوپر تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ احکام کی تطبیق کرنا اور اس احکام کے دوسرا کا پہنچانا، سمجھنا، پورا اپنا زندگی کا ایک راہ بنانا کی کوشش ہے۔ لیکن اس کے بعد آنا کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سوچ میں کیا ہے، دنیا ہے،
سیاست ہے. جاؤ کتنا لوگ دیکھو کیا بات کرتے ہیں. کوئی بولتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہو سکتے, ہم اللہ کے راضی کرنے کے لیے کیا کر سکتے, اللہ کی یہ امر کی مطلب کیا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطلب مقصد کیا ہے, ہم اس کی کیسے عمل درآمد کر سکتے. ایسے بات چیت تم ملے گا یہ معاشرہ کا. لیکن اس معاشرہ نے ہر وقت ایسا تھا. صحابہ کی پورا زندگی دین کے اوپر تھا, دین کے سمجھنا, دین کے اپنا زندگی کے اوپر تطبیق کرنا, وہ دین کے اوپر چلنا, اللہ تعالیٰ کی راضی کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا, تو قرآن کی حقائق سمجھنا, پورا حق ایسا تھا. لیکن وقت گزرنے کے بعد آگے ابھی تک لوگوں کے پورا دماغ سیاست, وہ ایسے کیا, وہ ویسے کیا, جو جیسے کیا, موبائل دوسرا. ایک کیسے ہو جائے گا کہ وہ صحابہ کی پورا زندگی ایمان کے اوپر گزرنے والا ایک صحابہ کا دوسرا لوگ پہنچ سکتے, کیونکہ اس وقت دماغ کتنا متفرق ہو گیا. اور استاد بدرالزمان سعید نورسی نے کیا کہا, میں سوچتا تھا کہ یعنی کیوں صحابہ کی درجہ تک نہیں پہنچ سکتے. اس کے بعد کیا ہو گیا, کہا کہ ہمارا نماز کی تسبیحات میں سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی معنی تھوڑا سا صحابہ جیسے بھی نہیں, اس کا نزدیک کھول گیا. کیا کہا میں نے, اس کے بعد سمجھ آیا کہ صحابہ کے پورا نماز ایسے تھا, پورا اس کی زندگی کی گزارا ہوا ہر نماز ہر حالت ایسا تھا. اس طرح ہر نماز میں ہر تسبیح میں ایسا پورا معنی کے ساتھ بولنے والا صحابہ کی درجے تک ہم پہنچ سکتے. ہر قرآن پڑھنے کے بعد پورا معنی کے ساتھ سمجھتے تھے صحابہ, ہر حدیث پورا معنی کے ساتھ سمجھتے تھے, ہر تسبیح پورا معنی کے ساتھ بولتا تھا, پورا حضور خشوع کے ساتھ بولتا تھا. اس لیے یعنی استاد بدرالزمان سعید نورسی نے بھی کہتا ہے کہ میں اس سے سمجھ گیا کہ کوئی بھی عالم صحابہ کی درجہ تک نہیں پہنچا, کیونکہ صحابہ کی پورا زندگی پورا تسبیحات اس جیسے. لیکن دوسرا علماء کبھی کبھی اس حالت میں مظہر بن جاتی ہے, کبھی کبھی وہ حالت بند ہو جاتی ہے. اس لیے صحابہ کے مقام ایسے ہی, ان کے پورا زندگی دین, معنویات, اللہ سچائی کو گزارنے کی وجہ سے, اور پورا تسبیحات پورا قرآن حدیث پورا معنی کے ساتھ سمجھ کر کے اپنا زندگی تطبیق کرنے کی وجہ سے کوئی بھی دوسرا شخص صحابہ جیسے نہیں ہو سکتا. جو صحابہ کیا, صحابہ سمجھا,